بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج 11 اکتوبر بروز اتوار سعودیہ کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ بسمہ نیوز سے آپ کو خوش آمدید۔ اگر آپ سعودیہ کی تازہ ترین خبروں سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو بسمہ نیوز کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ سپر اور ہائپر مارکیٹس میں سعودیائزیشن۔ سعودی وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود نے سپر اور ہائپر مارکیٹ میں 17,000 سعودی شہریوں کے لیے روزگار پروگرام شروع کیا ہے۔ وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود کا کہنا ہے کہ خوراک مراکز کی سعودیائزیشن کا منصوبہ نافذ کیا جائے گا۔ اس مقصد کے لیے سعودیوں کو تربیتی پروگرام کرائے جائیں گے۔ المرصد ویب سائٹ کے مطابق وزارت افرادی قوت نے سپر اور ہائپر مارکیٹس میں 17,000 سعودی نوجوانوں، جن میں خواتین شامل ہیں، روزگار پروگرام پر عمل درآمد شروع کر دیا۔ رواں سال کے آخر تک اسے مکمل کر لیا جائے گا۔ وزارت افرادی قوت کے جاری کردہ اعداد و شمار میں بتایا گیا ہے کہ سپر مارکیٹس میں کارکنوں کی تعداد 1,05,000 ریکارڈ کی گئی ہے۔ ان میں سے 37,000 سعودیاں ہیں۔ وزارت کا کہنا ہے کہ سپر مارکیٹس میں سعودیائزیشن کی شرح 35% ہے، جبکہ ہائپر مارکیٹس میں بھی ان کی شرح 35% ہی ہے۔ ہائپر مارکیٹ کے کارکنوں کی تعداد 48,000 ریکارڈ پر آئی ہے، جن میں 16,000 سعودی ہیں۔ فیفا پہاڑوں کے جنگلات میں آگ لگ گئی۔ محکمہ شہری دفاع کے متعدد ٹیمیں فیفا پہاڑوں کے جنگلات میں لگنے والی آگ پر قابو پانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق شہری دفاع نے ٹویٹر پر اپنے اکاؤنٹ میں کہا ہے کہ فیفا پہاڑی سلسلے میں التسوی جنگلات میں آگ لگ گئی ہے۔ آتش زدگی شہری آبادی سے دور ہے، جس پر جلد قابو پا لیا جائے گا۔ آگ لگنے سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ قبل ازیں جبل احمد کے پہاڑی جنگلات میں بھی آگ لگ گئی تھی، جسے بجھانے میں کئی دن لگ گئے تھے۔ محکمہ شہری دفاع نے کہا ہے کہ جنگلات کی سیر کرنے کے لیے آنے والے مقامی شہری باربیکیو اور چائے کہوہ بنانے کے لیے آگ جلاتے ہیں اور بجھائے بغیر چلے جاتے ہیں۔ ذرا سی بے پرواہی کے باعث جنگلات کا بیشتر حصہ جل کر خاک ہو جاتا ہے۔ سیر کے لیے آنے والوں کو اول تو آگ جلانی نہیں چاہیے، اور اگر آگ جلانی ہے تو جانے سے پہلے بجھانے کی یقین دہانی کی جائے۔ غیر ملکی ملازمین کو 15 ملین ریال کے واجبات مل گئے۔ سعودی وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود نے الخبر میں مختلف ملکوں کے غیر ملکی ملازمین کے 15 ملین ریال سے زیادہ کے بقایا جات ادا کرا دیے ہیں۔ کمپنیوں اور اداروں کے ذمے 15 ملین ریال سے زیادہ کے حقوق اور بقایا جات تھے۔ وزارت نے مؤثر کارروائی کر کے غیر ملکیوں کے مطالبات پورے کرائے ہیں۔ اخبار 24 کے مطابق وزارت افرادی قوت نے رواں سال کی تیسری سہ ماہی کی رپورٹ جاری کرتے ہوئے بتایا کہ ملازمین نے 3500 دعوے دائر کیے تھے۔ ان میں سے 591 دعوے آجروں اور اجیروں کے درمیان مصالحت کے ذریعے نپٹائے گئے ہیں۔ یاد رہے کہ سعودی وزارت افرادی قوت نے گزشتہ مہینوں کے دوران اجاروں اور اجیروں کے درمیان مالیاتی تنازعات طے کرانے کا تیز رفتار فارمولہ متعارف کرایا تھا۔ فارمولے کے تحت آجروں کے خلاف اجیروں کی شکایات کو مقدمے کی لمبی کارروائی سے بچانے کے لیے فریقین کے درمیان مصالحت کے ذریعے طے کرایا گیا تھا۔ تاہم اجیروں کو اختیار دیا جاتا ہے، اگر انہیں کوئی مصالحتی فارمولہ قبول ہو تو ایسی صورت میں وہ یہ مختصر راستہ اختیار کر سکتے ہیں۔ اگر مصالحت کے ذریعے طے کیے جانے والے امور سے اتفاق نہ ہو تو وہ باقاعدہ عدالتی کارروائی کے مجاز ہیں اور انہیں اس کا پورا حق حاصل ہے۔ ایئرپورٹس پر کن افراد کو روکا جائے گا؟ سعودی محکمہ شہری ہوا بازی نے سعودی ایئرپورٹس پر سفر کے حوالے سے SOPs جاری کیے ہیں۔ اخبار 24 کے مطابق محکمہ شہری ہوا بازی کا کہنا ہے کہ جو لوگ طبی معلومات فراہم نہیں کریں گے اور ہاؤس آئسولیشن کے دوران کورونا کی علامتوں کے بابت نہیں بتائیں گے، انہیں سفر سے روک دیا جائے گا۔ ان لوگوں کو بھی سفر کی اجازت نہیں دی جائے گی جو پرواز کے وقت سے کافی پہلے ایئرپورٹ نہیں پہنچیں گے۔ محکمہ شہری ہوا بازی کا کہنا ہے کہ جن لوگوں کا درجہ حرارت 38 سے زیادہ ہوگا، انہیں بھی سفر نہیں کرنے دیا جائے گا۔ ایسے مسافروں کو بھی سفر سے روکا جائے گا جو حفاظتی تدابیر کی پابندی نہیں کریں گے۔ خصوصاً ایئرپورٹ اور طیارے میں ماسک استعمال نہ کرنے والوں کو سفر سے روک دیا جائے گا۔ سماجی فاصلے کی پابندی نہ کرنے پر بھی سفر سے روکا جائے گا۔ ہر مسافر کو بار بار ہاتھوں کو سینیٹائز کرتے رہنا ہوگا۔ محکمہ شہری ہوا بازی نے پابندی لگائی ہے کہ 8 برس سے زیادہ عمر کے غیر ملکی مسافروں کو
کورونا وائرس سے پاک ہونے کا ایسا سرٹیفکیٹ پیش کرنا ہوگا جو معتبر ادارے سے جاری کیا ہوگا۔ مملکت کے باہر آنے والے سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو ہاؤس آئسولیشن کی پابندی کرنا ہوگی۔ محکمہ شہری ہوابازی نے مزید کہا کہ سعودی عرب کے تمام 26 ایئرپورٹس پر سینیٹائزر کا بندوبست کر دیا گیا ہے۔ تمام کارکنان اور طبی عملے پر میڈیکل ٹیسٹ، ہاتھوں کو سینیٹائز کرنے، ماسک اور دستانے پہننے کی پابندی عائد کر دی گئی ہے، جبکہ تمام ایئرپورٹس کو مستقل بنیادوں پر سینیٹائز کیا جا رہا ہے۔ قوانین کی خلاف ورزی، پاکستانی سمیت 3 شہریوں کے خلاف کارروائی۔ وزارت تجارت نے پاکستانی تارک وطن کو کاروبار کی اجازت دینے پر 3 شہریوں کے خلاف کارروائی کی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت تجارت نے کہا ہے کہ بریدہ میں 3 شہریوں مشل بن عبدالرشیدی، صالح بن محمد العید اور عبد الرحمان الطویان نے پاکستانی تارک وطن محمد قاسم محمد ہاشم کو کھجوروں کا کاروبار کرنے کے لیے اپنا نام استعمال کرنے کی اجازت دے رکھی تھی۔ ثبوت ملنے پر 4 افراد کو عدالت میں پیش کیا گیا، جنہوں نے قوانین تجارت کی خلاف ورزی کا اقرار کیا ہے۔ عدالت نے تجارتی ادارہ بند اور اس کا لائسنس منسوخ کرنے کے علاوہ مذکورہ افراد پر جرمانہ اور پاکستانی تارکین وطن کو ملک بردر کرنے کا حکم سنایا ہے۔ وزارت تجارت کے قوانین کے خلاف ورزی پر پاکستانی تارک وطن کو بلیک لسٹ کر دیا جائے گا، وہ کسی بھی ویزے پر دوبارہ سعودی عرب نہیں آ سکتا۔ وزارت نے کہا ہے کہ بریدہ کی کھجور مارکیٹ میں معمول کی تفتیش کے دوران انکشاف ہوا کہ پاکستانی تارک وطن سعودیوں کے نام پر اپنا کاروبار کر رہا ہے۔ وزارت نے شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں سے قوانین تجارت کی پابندی کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ خلاف ورزی پر 10 لاکھ ریال جرمانے کے علاوہ قید کی سزا ہو سکتی ہے۔